جانتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں اس بل کو لایا گیا ہم تمام نے اس بل کی مخالفت کی. پھر اس بل کو قانون بننے سے پہلے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس بھیجایا گیا. ہم تمام نے کمیٹی میں جتنی میٹنگز ہوئی ان تمام میٹنگ میں اس بات کو بتایا کہ یہ قانون بھارت کے سنویدھان اور آئین کے خلاف ہے. یہ قانون بھارت کے سنویدھان کی دفعہ 14, 15, 25 اور 26 اور 29 کی مخالفت کرتا ہے اور کوئی بھی حکومت سنویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف جا کر ایسا قانون نہیں بنا سکتی ہے. یہ قانون جو بنایا گیا ہے یہ قانون کیا ہے؟ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ بہار کے وقف بورڈ میں اب مسلمان ہی صرف ممبر نہیں رہیں گے، اس میں غیر مسلم کو بھی ممبر بنایا جائے گا. قانون یہ کہتا ہے کہ بہار کے وقف بورڈ میں کم سے کم 2 غیر مسلم کو ممبر بنایا جائے گا اور اس وقف بورڈ کا وہ چیئرمین بھی بن سکتا ہے اور اکثریت میں بھی غیر مسلم اس میں نامزد کیے جائیں گے. اب آپ بتائیے کہ بہار میں 1950 کا ایک قانون ہے جو ہمارے ہندو بھائی بہن کے مندروں کے تعلق سے قانون بنایا گیا. وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جتنے بہار میں ہندو دھرم کے مندریں ہوں گی یا اس کا ایڈمنسٹریٹو باڈی ہوگی اس میں کوئی غیر ہندو کو ممبر نہیں بنایا جا سکتا. ہم نتیش کمار سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، چراغ پاسوان سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب آپ کے پاس بہار میں قانون ہے کہ آپ کے مندر کے باڈیز میں کوئی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا تو کیسے بہار کے مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کسی غیر مسلم کو آپ ممبر بنائیں گے؟ بہار میں بودھ گایا ہے، بودھ گایا میں وہاں پر صرف بودھ مذہب کے اور ہندو دھرم کے ماننے والے ممبر بن سکتے ہیں. تو پھر آپ بہار میں مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کیسے آپ کسی غیر مسلم کو بنائیں گے؟ یہ قانون بنانا اور یہ کہنا کہ غیر مسلم مسلمانوں کے وقف بورڈ کو چلائے گا، یہ ہمارے بھارت کے سنویدھان کی دفعہ 26 کے خلاف ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی. اب قانون یہ بھی کہتا ہے کہ وہی مسلمان اپنی جائیداد کو اللہ کے لیے وقف کر سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے جو 5 سال سے مسلمان. آپ بتائیے کون طے کرے گا بہار میں آ کر کہ کیا یہ 5 سال سے مسلمان ہے یا نہیں؟ کیا نتیش کمار سرٹیفکیٹ لکھ کر دیں گے ہم کو؟ کیا چراغ پاسوان سرٹیفکیٹ لکھ کر دیں گے کہ یہ 5 سال سے مسلمان ہیں؟ کیا بھارت کے پردھان منتری لکھ کر دیں گے سرٹیفکیٹ یہ 5 سال سے مسلمان ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کسی بھی دھرم میں اس طرح کا قانون نہیں ہے. جو کسی دھرم کا ہوتا ہے وہ اپنی آستھا کی بنیاد پر اپنے جس بھگوان یا اللہ کو مانتا ہے وہ اپنی پراپرٹی کو، جائیداد کو دے دیتا ہے. مگر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو 5 سال تک آپ کو یہ بتا رہا، آپ اس 5 سال تک جائیداد نہیں دے سکتے. کون آ کر فیصلہ کرے گا؟ اور اگر کوئی ایک مہیلا ہوگی، کوئی ہماری بیٹی ہوگی، بہن ہوگی تو کون جا کر اس کو پوچھے گا؟ یہ اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے کہ 5 سال تک آپ اپنی جائیداد کو نہیں دے سکیں گے جب تک کہ آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں. کیا میری داڑھی نریندر مودی سے بڑی ہے تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ کیا اگر کوئی ہماری بہن حجاب پہنی یا نہیں پہنی تو مسلمان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ غلط قانون بنایا گیا. تیسرا یہ قانون بنایا گیا، اس قانون میں یہ بنایا گیا کہ اگر جھگڑا گورنمنٹ کی جائیداد میں اور وقف کی جائیداد میں ہوگا تو بہار سرکار اپنے ایک عہدیدار کو نامزد کرے گی اور وہ عہدیدار یہ فیصلہ کرے گا کہ جائیداد سرکار کی ہے یا وقف کی ہے.
اب آپ بتائیے، اگر سرکار کا افسر ہوگا وہ کبھی بھی وقف بورڈ کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا، وہ تو نتیش کمار اور چراغ پاسوان اور مودی کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ وہ تو لکھ کر دے دے گا کہ یہ جائیداد گورنمنٹ کی ہے، بہار وقف کی نہیں ہے۔ اس کا اس میں بنایا گیا، ایک اور قانون بنایا گیا، اسی میں لکھا گیا کہ 6 مہینے کے اندر پورے جائیدادوں کو پورٹل پر ڈالنا پڑے گا۔ میں کرن رجیجو سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں ہے تمہارا پورٹل؟ کدھر ہے تمہارا پورٹل جو تم نے شروع کر دیا 6 مہینے میں کرنا پڑے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس قانون میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی جائیداد کو وقف الاولاد کرنا چاہتا ہے، یعنی مالک اللہ رہے گا مگر اس جائیداد کا فائدہ وہ کہے گا کہ میری اولاد کو ملے گا، تو مودی نے قانون بنایا اگر اس وقف کرنے والے کی جائیداد میں وہ وقف کرنے سے پہلے اگر اس کی بیٹی ہوگی تو وہ بیٹی کا حق مار کر نہیں دے سکتا ہے۔ آپ بتائیے، ہندو دھرم میں یہ قانون ہے کہ جو کوئی بھی ہندو اپنے ول کے ذریعے وہ اپنی ایک پوری جائیداد کو اپنی ایک اولاد کو دے سکتا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یا ان کو چھوڑ کر وہ گاؤں میں اپنے کسی کو دے سکتا ہے۔ جب وہاں پر آپ وہ سہولت ہے تو پھر مسلمانوں کو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں اللہ کے نام پہ وقف کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے نام پہ نہیں کر رہا ہوں۔ میں اللہ کو مالک بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جائیداد کا فائدہ میری اولاد کو ملے گا۔ تو یعنی اگر جس مسلمان کی بیٹی ہوگی وہ اللہ کے نام پر وقف نہیں کر سکے گا، یہ قانون بنا دیا گیا۔ یہ قانون یہ بھی بنا دیا گیا کہ اگر عیدگاہ ہوگی، قبرستان ہوگا، مسجد ہوگی، درگاہ ہوگا، خانقاہ ہوگی، امام باڑہ ہوگا، کوئی بھی کلیکٹر کو جا کر یہ کہہ دے گا کہ اس کو وقف کی جائیداد رجسٹر مت کریے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ درگاہ نہیں ہے، یہ خانقاہ نہیں ہے، یہ امام باڑہ نہیں ہے، یہ عیدگاہ نہیں ہے، تو کلیکٹر جس دن انکوائری آرڈر کرے گا اس وقت سے وہ جائیداد وقف نہیں رہے گی۔ تو کلیکٹر کو خالی انکوائری لکھنا پڑے گا، ہم اپنی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے، ہم اپنی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے۔ اور کلیکٹر انکوائری مکمل کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں دیا گیا۔ کلیکٹر صبح قیامت تک انکوائری چلتے رہے گی مگر ہم تو اپنی درگاہ اور مسجد سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ قانون بنایا گیا۔ پھر بی جے پی، نتیش کمار کی پارٹی کے لوگ، چراغ پاسوان کے لوگ بولتے کہ وقف کی جائیداد پر قبضہ ہو گیا، وقف کی جائیداد کو لوٹ لیا گیا۔ ارے بھیا، آپ نے قانون یہ بنایا کہ جو وقف کی جائیداد پر ناجائز طور پر قبضہ کر کے 12 سال سے بیٹھا ہوا ہے، مودی اس کو مالک بنا رہے ہیں، بلکہ وہ مالک بن چکا ہے ابھی۔ تو بی جے پی، نتیش کمار، چراغ پاسوان جھوٹ بول رہے ہیں، ہم سے ہماری جائیدادوں کو چھین رہے ہیں۔ جو ہماری زمین پر، وقف کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے وہ 12 سال اگر ہو گئے تو مالک بن رہا ہے۔ وقف ایویکیو پراپرٹی ہے کہ جو لوگ بھارت کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلے گئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا گھر، اپنی زمین، اپنی کھیت وقف کر رہا ہوں، تو آج مودی نے قانون بنا دیا کہ وقف ایویکیو نہیں ہوگا، یہ گورنمنٹ اس کی مالک بنے گی، اور گورنمنٹ اس کی مالک بن چکی ہے۔ قانون یہ بنایا گیا کہ اگر آثار قدیمہ کے تحت مسجد ہوگی، درگاہ ہوگی، کوئی بھی چیز ہوگی جس میں عبادت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے، تو مودی کہہ رہے ہیں کہ وقف مالک نہیں ہوگا، آثار قدیمہ ہوگا، یعنی پھر وقف ہم سے چھین لیا گیا۔ پھر یہ قانون میں یہ بنایا گیا کہ اگر کوئی ٹرسٹ ہوگا اس قانون کو بنانے سے پہلے اور اس قانون کے بنانے کے بعد ٹرسٹ ہوگا تو وقف نہیں ہوگا۔ تو بتاؤ تم کون سی چیز اس میں رکھے ہو
جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ مودی نے قانون بنایا جس کی تائید چراغ پاسوان نے اور نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو نے کی، کشواہا صاحب نے کی. کیا قانون بنایا؟ اگر کوئی وقف کی جائیداد کو دھوکے سے بیچتا ہے تو پہلے اس کو سزا تھی 2 سال کی، بے ضمانت نہیں ملتی تھی. آج مودی نے کہہ دیا پیارے تو لوٹ لے وقف کی زمین کو اور 6 مہینے کی سزا تجھ کو ملے گی، 2 سال کی نہیں ملے گی اور تم کو ضمانت مل جائے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں نتیش کمار سے، چراغ پاسوان سے، چندرا بابو نائیڈو سے، کشواہا صاحب سے، کماراسوامی صاحب سے، جینت چودھری صاحب سے، ارے ایک چیز تو بتاؤ جو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. آپ نے قانون بنایا صرف مسلمانوں کی جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے، ہماری مسجدوں کو چھیننے کے لیے، ہماری درگاہوں کو چھیننے کے لیے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مودی نے قانون ایسا بنایا ہے کہ ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے خانقاہوں پر، درگاہوں پر، امام باڑوں پر حملہ ہو رہا ہے، اور ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس بات کا اعلان کیا کہ ملک گیر پیمانے پر ہم اس کالے قانون کے خلاف احتجاج درج کریں گے. اور احتجاج ہو رہا ہے، احتجاجی جلسے ہو رہے ہیں، آئندہ بھی ہوگا. تو میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس احتجاج میں شرکت کریے. ہم اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک کہ مودی کی حکومت اس کالے قانون کو واپس نہیں لے لیتی. اور یہ ٹی وی پر بیٹھ کر لوگ بولتے ہیں آپ کو کتنا فائدہ ہوا. ارے ہمارے کو فائدہ اتنا ہوا کہ اگر ہم یہاں سے نکل کر اس جلسے کے بعد اپنی ظہر کی نماز ادا کرنے جائیں گے، جب ہم اس زمین پر سجدہ کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جب ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں دیتے ہیں تو اللہ ہم پر رحمت کی نظروں سے دیکھتا ہے. تو یہ آپ ہم سے مت پوچھو کہ ہمارا کیا فائدہ ہے. ہمارا فائدہ مسجدوں کو آباد کرنے سے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پیسے تم کو کتنے ملے؟ ارے اللہ کے گھر کو جب ہم آباد کرتے ہیں تو ہم پیسوں کے لیے نہیں، دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. اگر ہم کسی کے خانقاہ کو جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے نہیں جاتے، اپنے دلوں کو اور اپنے نفس کو صاف کرنے کے لیے جاتے ہیں. اگر ہم عیدگاہ کو جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے نہیں جاتے، 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کو جاتے ہیں. عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم کو مل کر متحدہ طور پر اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے اس کالے قانون کی مخالفت میں کھڑے ہونا ہے. اور میں نے اس امید پر بھارت کی پارلیمنٹ میں اس قانون کی کاپی کو پھاڑا، اس لیے پھاڑا کیونکہ گاندھی نے اس وقت کے سفید فام افریقہ میں قانون بنایا گیا تھا تو گاندھی نے بھی اس قانون کو پھاڑا تھا اور اس قانون کو جلایا تھا. یہ قانون کو ہم نہیں مانتے انشاءاللہ تعالی. ہم اس قانون کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ سنویدھان کے خلاف ہے. جو قانون اگر بنایا جائے گا جو بابا صاحب امبیڈکر کے سنویدھان اور آئین کے خلاف ہوگا تو وہ قانون نہیں ہوگا، وہ ظلم ہوگا. ظلم ہم پر کیا جا رہا ہے اس طرح کا ایک کالا قانون بنا کر. اور نتیش کمار، چراغ پاسوان اور جو سیکولر تو ہیں مگر منہ نہیں کھول رہے، ہم تمہاری خاموشی کو بھی یاد رکھیں گے. جو سیکولر تو ہیں مگر خود نہیں کہتے، اپنے چمچوں سے بلوانے لگاتے ہیں کہ تم بولو، اگر ہم بولیں گے تو ہم کو ادھر کا ووٹ نہیں ملے گا. تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ ادھر کا ووٹ ادھر کا ووٹ نہیں ہے. تم کو اگر بھارت سے محبت ہے، بھارت کے سنویدھان سے محبت ہے تو تم کو بولنا پڑے گا. تمہارے چمچوں کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
بولو کھل کر بولو، یہ قانون مسلمانوں کی مسجدیں اور درگاہیں اور خانقاہیں چھیننے کے لیے بنایا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کالے قانون کو اللہ حکومت کے ذریعے واپس دلوائے گا۔